بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدارس اسلامیہ قوم مسلم کے وہ چراغ ہے جو عرصہ دراز سے مذہب اسلام کی روشنی دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں۔ انہی مدارس کے وجود سے مسلمان اپنی پہچان کے ساتھ پوری دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ انہی مدارس کی دین ہے کہ آج کے پرفتن دور میں بھی مسلمان اپنے دین و ایمان اور شعائر اسلام کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے۔ الغرض انہی اداروں میں شمار ہوتا ہے اکابرین دیوبند کی فکروں کا محور اور اسلاف کی عظیم یادگار نشانی مغربی اتر پردیش کا معروف ادارہ جامعہ امداد العلوم الاسلامیہ مکھیالی، ضلع مظفر نگر۔ مکھیالی گاؤں مظفر نگر شہر سے محض 3 کلومیٹر کے فاصلے سے مشرق کی جانب بھوپا روڈ پر واقع ہے۔ اسی گاؤں میں یہ ادارہ قدیم و جدید 2 کیمپس کے ساتھ اپنی دینی، علمی و اصلاحی خدمات پیش کر رہا ہے۔ پچھلی صدی کے آخر میں علاقے کی حد درجے بے دینی اور جہالت نیز سماج میں بڑھتی ہوئی بیجا خرافات بالخصوص دینی تعلیم سے بے فکری نے وقت کے علماء و صلحاء کو اس بستی کی جانب متوجہ کیا، جس کے نتیجے میں 1388 ہجری مطابق 1969 کو حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب، سابق صدر مفتی مفتاح العلوم جلال آباد اور دیگر اہل فکر علماء کے مبارک ہاتھوں سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، جس بنیاد میں مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمہ اللہ کی پڑھی ہوئی اینٹیں رکھی گئی۔ ابتدا میں حضرت مفتی صاحب کے ایک شاگرد رشید مولانا محمد حسین اوسیکوی کو گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بٹھا کر مدرسے کی شروعات کی گئی۔ مولانا موصوف کی محنت رنگ لائی اور چند روز بعد ہی بچوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے مسجد تنگ پڑ گئی۔ تقریباً 2.5 سال تک مولانا موصوف اپنی گرا قدر خدمات پیش کرتے رہے۔ بعد ازاں حضرت مفتی صاحب نے 15 شعبان المعظم 1393 ہجری کو اپنے ایک اور لائق و فائق شاگرد مولانا نور الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کو مدرسے کا ذمہ دار مقرر کیا۔ مولانا موصوف رحمہ اللہ بھی نہایت مخلص اور معمولات کے حد درجے پابند، نیز وقت کے عظیم صاحب نسبت بزرگ حضرت مسیح الامت اور حضرت فقیہ الاسلام مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ سابق ناظم مظاہر العلوم وقف سہارنپور کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت مولانا نے شب و روز کی محنت اور لگن کے ساتھ اس ادارے کی خدمات انجام دی، جس کے نتیجے میں مقامی طلبہ کے ساتھ بیرونی طلبہ بھی یہاں داخلہ لینا شروع ہو گئے۔ شاندار اور کشادہ مسجد، آرام دہ رہائشی کمرے اور درسگاہوں پر مشتمل عمارت جیسے منصوبے مولانا موصوف کی خدمات اور لگن سے تکمیل کو پہنچ سکے۔ مولانا نور الحسن صاحب عرصہ دراز تک خدمات انجام دیتے رہے۔ اخیر عمر میں مولانا کی بیماری اور نقاہت کو محسوس کرتے ہوئے اہلیان بستی نے مولانا کے لائق و فائق فرزند مولانا محمد حسن صاحب نقشبندی، خلیفہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کو اہتمام و انتظام کی ذمہ داری والد بزرگوار مولانا نور الحسن صاحب کی معاونت کے طور پر سپرد کر دی۔ اس کے بعد ادارے کے نظام تعلیم و تربیت کو وقت اور حالات کے اعتبار سے مزین کرنے اور مزید پختگی پیدا کرنے کی کوششوں میں اضافہ ہوا اور ادارے کو ایک جدید سانچے میں ڈھالنے کی فکروں کا آغاز ہوا۔ ادارے میں ابتدائی درجات سے لے کر حفظ و ناظرہ مع تجوید نیز فارسی عربی ششم تعلیم کا معقول نصب ہے، جس کے لیے باذوق محنتی اور ذی استعداد اساتذہ کا عملہ مصروف خدمت ہے اور شب و روز قرآن و حدیث کی تعلیم عام کرنے میں منہمک ہے۔ اسی شعبے سے ملحق ادارے میں باقاعدہ عصری تعلیم کا دستوری نظام بھی قائم ہے۔ چونکہ معاشرے کو بہترین علماء، حفاظ اور قراء کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز، انجینئرز اور دیگر فنون کے ماہر افراد کی بھی ضرورت ہے، چنانچہ عصری علوم و فنون سے طلبہ و طالبات کو ہمکنار کرنے، نیز دینی و عصری علوم کے حسن امتزاج کو فروغ دینے کے لیے اتر پردیش سرکار کی منظوری کے ساتھ NR جونیئر ہائی اسکول قائم کیا گیا۔ الحمدللہ اس شعبے میں بھی ماہر ٹیچرز اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ادارہ نوریہ للبنات بھی شعبہ تعلیمات سے منسلک ایک شعبہ ہے، حالانکہ یہ اپنی منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ اس شعبے کے تحت مسلم لڑکیوں کو دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ NR جونیئر ہائی اسکول سے بھی منسلک کر دیا گیا، تاکہ دینی تعلیم یعنی عالمیت کا کورس مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہر لڑکی کو معقول عصری تعلیم درجہ 8 تک مہیا کی جا سکے۔ موجودہ دور میں جب ارتداد کی ہوائیں چاروں جانب سے مسلسل فکروں میں مبتلا کر رہی ہو، ایسے ماحول میں ضروری تھا کہ اس شعبے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیتی نظام سے بھی مزین کیا جائے۔ چنانچہ مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ
مسلم بچیوں کو دینی و عصری تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ مدرسہ حاضہ روز اول سے ہی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ کو ضروری سمجھتا ہے، چنانچہ روزانہ کی بنیاد پر ذکر اللہ کا اہتمام، نیز حضرت مدیر جامعہ کی ہفتہ واری مجالس، جن میں قرب و جوار سے مریدین و متوسلین بھی کسب فیض کے لیے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ ہم خدام جامعہ تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی خاص دعاؤں میں ادارے کو یاد رکھے اور ادارے میں تشریف لا کر خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ نیز چونکہ ان تمام خدمات کو جاری رکھنے کے لیے اہل ثروت کی توجہات مطلوب ہوتی ہیں، اس لیے امید کرتے ہیں اپنی حلال اور طیب آمد سے ادارے کا تعاون بھی فرمائیں گے۔ تعلیمی اعتبار سے تو مستقل ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے میں، عربی درجات میں، اسکول وغیرہ میں جتنا بھی نظام ہے اس کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے تمام اساتذہ ہر وقت کوشاں رہتے ہیں اور مدرسے کے جتنے منتظمین ہیں وہ سبھی لوگ بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً یہ سمجھیے کہ 7-8 مدارس اور ہیں جو مدرسے کی تحویل میں چلتے ہیں، باضابطہ ان کا نظم و انتظام مکمل مدرسے کی نگرانی میں ہوتا ہے، ہزاروں بچے وہاں بھی تقریباً پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم یہاں لگائیں مکھیالی کے بچوں کو اور باہر کے اپنے مکاتب یا مدارس کے تمام طلباء کی تعداد جوڑیں تو 2000 سے اوپر تقریباً یہ تعداد ہماری پہنچ جاتی ہے۔ اب اسی حوالے سے چونکہ عمارت ہمارے پاس ہے مگر یہ عمارت ابھی ناکافی، طلباء کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابھی بہت ناکافی ہوتی ہے عمارت، جس کی اور مزید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا فرمائیں کہ آسانی ہو جائے اور انتظام ہو جائے۔ باقی اس وقت کا جو بہت اہم تقاضا اور ضرورت محسوس کر رہے ہیں، ابھی اسکول تو ہمارا NR جونیئر ہائی اسکول کے نام سے 8ویں تک ہے ہی، اگر ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں کہ ہم اسکول کو انٹر تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ انٹر کالج قیام کا ارادہ ہے، لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی ہمارا ایک کالج بن جائے۔ اس کے لیے جگہ کی خریداری کا مسئلہ ہے، پھر اس کے لیے باضابطہ تعمیر کا مسئلہ ہے۔ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور رہبری فرمائیں گے اور انتظام فرمائیں گے، اور توکل علی اللہ، فی الحال کام کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ارادے کو مضبوط فرمائے۔